اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو وہ درجہ دو جو اس کا درجہ ہے۔ ہم جب غلو میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم ان شخصیات کو جو دنیا میں ہیں، مخلوقات میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، ہم جب غلو کا شکار ہوتے ہیں ان شخصیات کو نبوت سے بھی اوپر کا درجہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ سے بھی زیادہ درجہ دے دیتے ہیں۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی محبوب شخصیات کو جو انسانوں میں سے ہیں انہیں پیغمبر علیہ السلام سے بھی درجہ زیادہ دے دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے گمراہ ہیں جو اللہ رب العزت سے بھی درجے میں اپنی محبوب شخصیات کو بڑھا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی، یہ نہیں سمجھاتی، شریعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہر چیز، ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ کی محبت وہ ہر چیز پر فوق ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہر حکم پر فوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اور حکم پر ہمیں دوسری چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ سامعین محترم، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمیں جس پیغمبر علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا وہ پیغمبر اتنے شفیق ہیں، اتنے کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے اخلاق ایسے عمدہ ہیں، ان کا کردار ایسا عمدہ ہے، انہوں نے دنیا میں کیسا وقت گزارا، اور پھر قیامت کے دن وہ کیسے ہماری سفارش کے لیے اور ہماری جو ہے آگ سے بچانے کے لیے کتنے وہ فکر مند ہوں گے۔ ہر شخص نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اسے اپنی پرواہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کا قہر اور اللہ کا غصہ اس دن عروج پہ ہوگا۔ کوئی بھی یہ ہمت نہیں کر پائے گا، کوئی بھی یہ ہمت نہیں کر پائے گا کہ وہ اللہ رب العزت سے سفارش کرے اور بات کرے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ سامعین محترم، صرف ایک شخصیت ہوگی جو اس موقع پر بھی نفسی نفسی کے عالم میں نہیں بلکہ امتی امتی کے عالم میں ہوگی، امتی امتی پکار رہی ہوگی، اور اسے فکر ہوگی کہ میرے امتیوں کا کیا بنے گا۔ سامعین محترم، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ تو ایسے نبی کی امت ہوتے ہوئے ہم انہی کے احکام کو رونتے ہیں، ہم انہی کی باتوں کو رونتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، انہیں توجہ کے قابل نہیں سمجھتے، اور ان کے مقابلے میں اپنے نفس کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی اختیار کی اور آخرت کے مقابل دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ آگ اور جہنم ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت کے مقابل ہم اپنی دنیاوی ترجیحات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک شرک اکبر ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے مقابل کوئی دوسرا رب اور خالق اور معبود ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے۔ مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کو ان کاموں میں کارفرما سمجھتے تھے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارش کرنے والا ہے، اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو نہ اللہ کی ذات میں شرک اور نہ صفات میں شرک، ان دونوں میں شرک کرنے والا یہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اور سامعین محترم، یہاں ایک اور شرک بھی ہے جسے شرک اصغر کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مقابل ان دنیا کی ادنا چیزوں کو، ان کمزور اور حقیر چیزوں کو کارفرما سمجھ بیٹھیں اور انہی کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل ہمارا سارے کا سارا ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ آج اگر رشوت نہ لی تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، آج اگر اولاد کو وہ ہیلے بہانے غلط راستے نہ دکھائے جس سے تجارت میں فائدہ ہو تو آج تو ہمارا گھر جو ہے خالی ہو جائے گا، ہمیں تو کوئی نعمت میسر نہ آئے گی۔ یہ شرک اصغر ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ختم اور ان اشیاء سے امید لگا بیٹھے ہیں، اس دنیا سے امید لگا بیٹھے ہیں، ان دنیا والوں سے امید لگا بیٹھے ہیں۔
اللہ کے مقابل ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں، اللہ کے مقابل ہم اپنے دوستوں کو خوش کرنے پر ہو چکے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، پھر ہماری دنیا خراب ہوگی۔ سامعین محترم، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نفع اور نقصان کی مالک یہ چیزیں نہیں ہیں جسے ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے اپنے دل سے ان چیزوں کو نکالو، اپنے دل میں اللہ کو رکھو اور اللہ کی ذات کو رکھو اور اللہ کی ذات سے امید کو رکھو۔ ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہم جتنی محنت کر لیں، اللہ نے ہمارے لیے جو لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، اور راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ درست راستہ اختیار کرتے ہیں تب بھی وہ ملے گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تب بھی وہ ملے گا۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے کہ رب کی بات کو مانتا ہے، یعنی رب کے سامنے شیطان کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، یا اپنے نفس کی بات کو اور اس کی ترجیحات کو توجہ دیتا ہے۔ تو ہمیں یہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ صحیح راستے سے اس رزق کو حاصل کرنا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، یا غلط راستے سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ سامنے جو ہمارے بہانے ہیں، ہیلے ہیں، یہ امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔